شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ خطبہ شروع ہوا تو آپ روح کے بارے میں اہم ارشادات فرمانے لگے۔ یہ بات شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو انسان کی روح ہوتی ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو کیا جسم سے جدا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے جواب میں فرمایا، تمہارے جسم اور انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے، دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی برزخ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ لہذا اگر وہ انسان نیکوکار ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے وہ ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ روح جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں اس روح کو جو آگے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتا ہے، خواب میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، تو اس کی روح جسم میں قید ہو جاتی ہے اور خواب میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر انسان نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک علم عطا کرتا ہے جسے علم نازلہ کہتے ہیں۔ اس علم میں ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں مرضی چاہے جا سکتا ہے اور اپنے تصور کسی بھی حالت میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لاتا ہے، جب یہ علم نازلہ اپنے بلند ترین مقام کو پا لیتا ہے تو انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ لہذا اس کو ہر شر کی قید سے آزادی مل جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے انسانوں کے لیے کھول کے رکھ دیے ہیں، مگر افسوس انسان کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس نعمت سے یعنی علم کے خزانوں سے بہت دور ہے۔ نیند کے دوران روح کا بدن سے نکلنا، اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو موت نہیں آئی ہے، اور ان کی نیند کی حالت میں ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور دوسری جانوں کی مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک حیوانی اور دوسری سحرانی۔ حیوانی وہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی موجود رہتی ہے، اسی لیے انسان زندہ رہتا ہے، اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے، جس سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری روح کی قسم وہ ہے سحرانی، یعنی نیند کے وقت نکل جاتی ہے، سیر کرتی رہتی ہے، اور پھر انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس روح کی مدد سے دیکھتا ہے جو گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے
تو یہ روح بھی واپس آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور روح بھی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے۔ اس حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیتی میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی پٹری پر سالہ لیے ہوئے تھے۔ اچانک وہاں سے یہودیوں کا گزر ہوا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان سے روح کے بارے میں سوال کرو، تو کہنے لگے تمہاری کیا رائے ہے، ان کے پاس چلیں؟ تو ایک نے کہا نہیں، کہیں وہ ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ان سے پوچھو۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور جواب نہ دیا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہو گیا۔ جب وحی کا نزول ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری روحوں کو دنیا اور آخرت میں بھی چین نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔